افغانوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلد مروب نہیں ہوتی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور اوصاف عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر سخت ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ پٹھانوں کے بارے میں انگریزوں نے درجنوں تحقیقاتی اور تاریخی کتب تحریر کی، لیکن وہ ابھی تک بنیادی حقائق کو کھنگال نہ سکے۔ آج ایک بار پھر ماہرین پشتونوں کے یہودی النسل ہونے کے نظریے پر تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پٹھانوں اور یہودیوں کا رشتہ ثابت ہونے سے دونوں کے درمیان دوستانہ روابط کو فروغ مل سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کے موضوع پر ڈبل ڈاکٹریٹ کرنے والے بھارتی شہر ملیح آباد سے تعلق رکھنے والے نوجوان محقق ڈاکٹر نوراس آفریدی کی تحقیق بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان اور بھارت میں بسنے والے پشتون دراصل وہی گمشدہ قبائل ہیں، جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارتی خاتون سائنسدان شہناز علی اسرائیل کے شہر حیفا کی ٹیکنیکل یونیورسٹی میں پشتونوں کے یہودی النسل ہونے کے نظریے پر باقاعدہ تحقیق بھی کرتی رہیں، جس کے دوران شمالی ہندوستان میں آباد آفریدی قبیلے کے ڈی این اے نمونے خصوصاً کروموسومز کا تجزیہ کیا گیا۔ اس بھارتی سائنسدان کے مطابق آفریدی قبائل خود یہ مانتے ہیں کہ ان کے قبیلے کا نام دراصل اسرائیلی قبیلے افراہیم سے اخذ کیا گیا ہے، جبکہ بھارت میں آباد بنائی مناشے یہودی قدیم قبیلہ بناسے کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ اس طرح مرزا قادیانی کی کتاب مسیح ہندوستان میں کے اندر بھی کشمیر اور افغانستان میں بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل کا ذکر موجود ہے، جبکہ اسی کتاب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ کشمیر میں ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل بخت نصر کے حادثے میں متفرق ہو کر بلاد ہند، کشمیر، تبت اور چین کی طرف چلے آئے تھے، اس لیے عیسیٰ مسیح نے ان علاقوں کی طرف ہجرت کرنا ضروری سمجھا۔ پٹھانوں کی طرح کشمیریوں کی اصلیت کے بارے میں بھی بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ کئی مورخین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کشمیری دراصل بنی اسرائیل کی نسل سے ہیں، اور بخت نصر کے حملے میں جب یہ لوگ منتشر ہو کر گھومنے پھرنے کشمیر پہنچے تو اس خطے کو اپنے رہنے کے لیے سودمند پایا، جبکہ مورخین کا غالب نظریہ یہ ہے کہ کشمیری دراصل یہودیوں اور آریاؤں کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے، جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل آج کے یہودی توریت پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی آشوریہ قوم نے فتح کر لیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقہ صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے قبضہ کر لیا۔ جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم یعنی موجودہ فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبیلے بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کے گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشا یہودیوں اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ، پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروہ ہے۔ بعض افغانوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانے کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے ہیں کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پٹھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پٹھان، تو جواب ہوگا میں 5000 سال سے پٹھان ہوں
اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوا۔ زمانے قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والے مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ قبل از مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں۔ ان قبائل میں سب سے نمایاں پشتون یا پٹھان ہیں، جبکہ بعض مورخین کشمیریوں کو بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ نسل شمار کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی نسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے۔ ان قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے، جبکہ جیوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دیبل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑی مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانے قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہتے تھے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کی تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے زمانے قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔